اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التي كانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب صدق اللہ العلی العظیم۔ آج جہاں سے ہمیں قرآن پاک کی چند ایک آیات کا خلاصہ سننا ہے، ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تحویل قبلہ کو بیان فرمایا۔ ممکن ہے بہت سارے مسلمان جانتے ہوں کہ ہم اس وقت جس جانب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں یعنی کعبۃ اللہ کی جانب، تو چونکہ اس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہے اس لیے اسے قبلہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو قبلہ ہے اس کی ترتیب دین اسلام میں کچھ اس طرح سے بنی ہے کہ پہلے تو کعبۃ اللہ ہی قبلہ تھا جیسے کہ اب ہے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مرضی سے فلسطین کے بیت المقدس کو چند مہینوں کے لیے قبلہ بنایا تھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، جو چند ایک مہینے حضور نے صحابہ اکرام نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے حکم دیا کہ پھر سے کعبۃ اللہ تمہارا قبلہ ہے، تو پھر اللہ کے نبی اور صحابہ نے کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی شروع فرما دی۔ تو یہ جو تحویل قبلہ ہوا، یہ جو تبدیلی ہوئی ہے 2-3 مرتبہ، اس کو باری تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور یہاں ایک خاص مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ یہودی مسلمانوں کو برا بھلا کہنے لگے تھے، مسلمانوں کا مذاق اڑانے لگے تھے کہ مسلمانوں کو آخر کیا ہو گیا کہ لو اب ان کا قبلہ بھی بدل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہاں پر دیا اور اللہ کے نبی کی زبانی یہ کہلوایا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے۔ مشرق اور مغرب کا کیا مطلب؟ 4 جانب، جتنی جانبیں ہیں اس کائنات میں وہ ساری جانب اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قبلے کا محتاج نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ادھر رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں قبلے کی جانب، کعبۃ اللہ کی جانب، تو ادھر ہی اللہ ہے ادھر اللہ نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ دائیں جانب اللہ نہیں ہے، بائیں جانب اللہ نہیں ہے، اللہ ہی کا سب کچھ ہے، مشرق بھی مغرب بھی، یعنی ساری کائنات اور ساری کائنات کی ساری جہتیں اللہ ہی کی ہے۔ جدھر دیکھا جائے ادھر اللہ ہے، اس لیے جدھر بھی رخ کر کے نماز پڑھی جائے کافی ہے۔ لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی جانب یا بیت المقدس کی جانب کسی ایک جانب رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، وہ مسلمانوں کے اتحاد کے لیے ہے۔ باقی فی نفسی ہی نہ تو ہم کعبۃ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں نہ بیت المقدس کو سجدہ کرتے ہیں، جدھر بھی ہمارا رخ رہے سجدہ تو ہم اللہ ہی کی ذات کو کرتے ہیں۔ باقی یہ مسلمانوں کے اتحاد کی خاطر اللہ نے جدھر گھما دیا ادھر ہم گھوم کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اسی وجہ سے شاید آپ کو ایک مسئلہ معلوم ہو، کسی ایسے مقام پر ہو جنگل بیابان میں جہاں ہمارے لیے وہ مقام نیا ہو اور جہاں سے ہمیں قبلے کی جہت اور قبلے کے رخ کا پتہ نہ چل رہا ہو، تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم پہلے اچھی طرح سے تحری کریں، کوئی جانکار وہاں ہے تو اس سے پوچھ لیں، پوچھنے سے بھی صحیح پتہ نہ چلے یا کوئی بتانے والا نہ ہو تو ہم غور و فکر کریں، سورج کا اندازہ لگائے، رات ہو تو ستارے وغیرہ کا اندازہ لگائے اور ہمارے ذہن میں آئے کہ فلاں جانب قبلہ ہونا چاہیے تو اس جانب نماز پڑھ لی جائے۔ اور اگرچہ ہم نے قبلے کے علاوہ جہت میں نماز پڑھ لی ہو تب بھی ہماری نماز جائز ہے، ہو جائے گی نماز، اگرچہ قبلے کی جانب ہماری پیٹھ ہی کیوں نہ ہوتی ہو، نماز ہو جائے گی۔ کیوں؟ اللہ اس طرف ہے اور آپ نے اپنی حیثیت کے بقدر چونکہ کوشش کر لی ہے اس لیے نماز آپ کی مکمل ہو گئی۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ ہر جانب ہے، باقی قبلے کی جانب یا بیت المقدس کی جانب جس طرف بھی رخ کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ محض مسلمانوں کے اتحاد کے لیے تھا۔ اس لیے اس طرح تبدیلی کی بنیاد پر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ پہلے اللہ ادھر تھا اس کے بعد ادھر آ گیا، یا یہ کہ نعوذ باللہ من ذالک دین بدل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے دین میں جو تبدیلی کرنا چاہے سو کر سکتے ہیں۔ یہ جو مشرکین مکہ نے کہا تھا تم کبھی ادھر کو گھوم رہے ہو کبھی ادھر کو گھوم رہے ہو،
تو اس کا جواب دیتے ہوئے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی اصل میں یہ نہیں ہے کہ آپ مشرق کی جانب یا مغرب کی جانب رخ کر لیں، اصل نیکی یہ نہیں ہے۔ جب اصل نیکی یہ ہے نہیں تو پھر اس کو مدعا بنا کر کے اس پر اعتراض کرنا یا مسلمانوں کا مذاق اڑانا غلط بات ہے۔ پھر اصل نیکی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے چند ایک چیزوں کا بیان فرمایا، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، لیکن اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لائے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، وَالْمَلَائِكَةِ اور ملائکہ پر ایمان لائے، اور کتابوں پر ایمان لائے، اور انبیاء پر ایمان لائے، اور مال کی اپنے دل میں محبت ہونے کے باوجود رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر اور مانگنے والوں پر اپنے مال کو خرچ کرے، یہ اصل نیکی ہے۔ اور غلاموں کو آزاد کرانے میں اپنے مال کو خرچ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور اگر کوئی عہد کرے، کوئی وعدہ کرے تو اس وعدے کو پورا کرے، اور مصیبت کے وقت میں، پریشانی، آفت اور بلا کے وقت میں صبر کریں۔ یہی لوگ اصل میں سچے ہیں اور یہی لوگ اصل میں متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اللہ نے ان چند ایک چیزوں سے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ اصل نیکی یہ چیزیں بن سکتی ہے، اصل نیکی اس طرف یا اس طرف رخ کرنا نہیں بن سکتا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے کا بیان فرمایا۔ ہم سب جانتے ہیں رمضان المبارک میں روزہ فرض ہے، پورے مہینے کے روزے فرض ہیں۔ ہر اس بندے پر جو بالغ ہو، عقل مند ہو، روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو، صحت مند بھی ہو، سفر میں نہ ہو، تو پھر اس کے لیے روزہ رکھنا فرض ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں کا استثناء فرمایا، ایک وہ بندہ جو سفر میں ہے اور دوسرے وہ بندہ جو بیمار ہے۔ یہ لوگ اگر بیماری کی وجہ سے اور سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑنا چاہے تو ان کے لیے اجازت ہے۔ کیسی بیماری؟ اس کی قید ہے، جس بیماری میں روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماری کے بڑھ جانے کا خدشہ ہو تو پھر ایسی صورت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اب پھر اس کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں، بعد میں صحت ملنے کی امید ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر امید ہوگی تو پھر بعد میں قضا لازم ہے، اور اگر کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس بیماری سے شفا کی امید ہی نہیں ہے، بستر مرگ پر ہے، اسی حالت میں آدمی کے مر جانے کا خدشہ ہے، تو پھر اس کے بدل میں فدیہ دینے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر کوئی بندہ مسافر ہو تو سفر کی حالت میں بھی بندے کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن اس کی قیودات ہیں۔ تقریباً 78 کلومیٹر دور کا سفر ہو، اس سے کم کا سفر ہو تو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں، اور سفر 15 دن سے کم کا ہو تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ کہیں گیا اور وہاں 15 دن سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہے تو پھر ایسی صورت میں بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اجازتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، لازم نہیں ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ اس کے باوجود کسی بندے میں ماشاءاللہ طاقت ہے، وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے اور رکھ سکتا ہے بسہولت، تو پھر روزہ رکھنا ہی اس کے لیے افضل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ واقعی روزہ نہیں رکھ سکتا، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، بیماری کی وجہ سے کہیے یا سفر کی وجہ سے کہیے، پریشان ہو جائے گا، اور دوسرے ساتھی کہتے بھی ہیں کہ روزہ چھوڑ دے اس وقت تو بہتر ہے، لیکن بندہ بضد ہو کر کے روزہ رکھتا ہے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ واقعی تکلیف کا ڈر ہے، بیماری کی وجہ سے ہو یا سفر کی وجہ سے ہو، تو واقعی تکلیف کے ڈر کی وجہ سے ڈر کے وقت میں روزے کا چھوڑ دینا بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ اس کی بنیاد سمجھیں۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے سہولت دینا چاہتا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میری جانب سے میرے بندے مصیبت میں نہ پڑیں، میری جانب سے تکلیف میں مبتلا نہ ہوں، میری جانب سے ان کو پوری سہولتیں ملیں۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ ہم اس کی وجہ سے سہولت اپنائیں تو پھر ہمیں سہولت اپنانی چاہیے، اور اگر تکلیف کا کوئی خدشہ اور ڈر نہیں ہے، ماشاءاللہ سے طاقتور ہے اور بیماری بھی اتنی بڑی نہیں ہے، تو پھر روزے کا رکھ لینا افضل ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اصل میں پہلے ایسا ہوتا تھا، شروع میں جب روزے فرض ہوئے، رات میں بندہ سو گیا تو پھر وہاں سے روزہ شروع ہو گیا۔ پہلے دن کا روزہ تو شروع ہوگا صبح صادق سے، رمضان کے پہلے روزے کا، لیکن دوسرا روزہ شروع ہوگا آدمی کے سو جانے کے بعد سے۔
تیسرا روزہ شروع ہوگا دوسرے روزے کو سو جانے کے بعد سے، سو گیا، نیند لگ گئی کہ وہاں سے روزہ شروع ہو گیا، اس کے بعد اٹھ کر کے پھر آدمی کھا پی نہیں سکتا اور بیوی کے قریب نہیں ہو سکتا، نیند لگ گئی اور روزہ شروع ہو گیا۔ ماشاءاللہ اگر آج کے زمانے کی بات ہوتی تو کوئی مشکل کی بات تھی ہی نہیں۔ الحمدللہ ہمارے نوجوان فجر تک ہوشیار رہتے ہیں، ٹینشن کی بات ہی نہیں، سوئیں گے نہیں اور کھاتے پیتے رہیں گے۔ ہم نہ سوئیں گے نہ روزہ شروع ہوگا، سوئیں گے وہ لوگ جو بڑی عمر والے ہیں، اس وجہ سے ان کا روزہ جلدی شروع ہو جائے گا۔ بہرحال اس وقت عادت یہ تھی کہ جلدی سونے کی عادت تھی تو سو جاتے تھے اور روزہ بھی جلدی شروع ہو جاتا تھا، اور روزے کی قیودات، روزے کی قیدیں ہم سب جانتے ہیں، کھانا بھی حرام ہو جاتا ہے، پینا بھی حرام ہو جاتا ہے، بیوی کے قریب جانا بھی حرام ہو جاتا ہے روزے کی حالت میں، اور ورنہ اس کا بڑا گناہ ہے اور بہت بڑا فدیہ بھی ہے۔ آگے بات آ رہی ہے انشاءاللہ تفصیل کبھی بیان کی جائے گی۔ تو ایک مرتبہ اصل میں ایسا ہوا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، رات میں نیند لگ گئی، سو گئے، نیند سے بیدار ہوئے، رات ہی کا وقت تھا، اپنی بیوی کے قریب ہو گئے، صبح اٹھے تو ایک دم سے ہوش آئی کہ میں نے یہ کیا کیا، میں نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، حالانکہ میرا روزہ شروع ہو چکا تھا نیند لگ جانے کے بعد۔ حضور کے پاس گئے اور معذرت خواہی کرنے لگے، بڑے افسوس میں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت پاک نازل فرمائی، اور اس میں باری تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے یہ سہولت دی ہے کہ اب سے یہ قانون ریجیکٹ کیا جاتا ہے۔ اب تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر مغرب تک روزہ تمہارا رہے گا، مغرب سے لے کے دوسری صبح صادق تک، بعد والی صبح صادق تک تم کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے جتنی مرتبہ سو کے اٹھ جاؤ، پوری رات تمہیں کھانے پینے اور بیوی کے قریب جانے کی اجازت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کی جو ہے وضاحت فرما دی ہے۔ یہاں خاص بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں میاں بیوی کا معاملہ تھا تو اس میں ایک جملہ بہت خوبصورت ارشاد فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہے۔ بیوی کو شوہر کا اللہ تعالیٰ نے لباس قرار دیا اور شوہر کو بیوی کا لباس قرار دیا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دیکھا جائے لباس انسان کے لیے کیا کام دیتا ہے، دو کام بطور خاص اس کے ہوتے ہیں، بالفاظ دیگر کہا جائے دو مقاصد ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، انسان کے عیوب کو چھپاتا ہے، نمبر دو، انسان کو زینت بخشتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بیوی محبوب اور پسندیدہ ہے جو شوہر کے لیے یہ دونوں کاموں کی ذمہ داری سنبھالے، بیوی کی وجہ سے شوہر کی زندگی میں زینت بھی آ جائے اور اس کے گناہوں کو، اس کے عیوب کو چھپانے کا یہ ذریعہ بھی رہے، اور وہ شوہر پسندیدہ ہے جو بیوی کے عیوب کو چھپانے کا ذریعہ بھی بنے اور بیوی کی زندگی میں زینت کا سامان بھی بنے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ان میاں بیوی میں بطور خاص نئے جو شادی شدہ جوڑے ہوتے ہیں، کبھی بعض مرتبہ اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، وہ جھگڑے چل رہے ہیں، ادھر سے لڑکی آ کر اپنے میکے بیٹھ گئی اور نوشہ سلامت اپنے گھر میں ہیں، اب ایک دوسرے کی برائیاں اچھالی جاتی ہیں، اور بڑی گندی بات ہے کہ بیوی اپنے ماں باپ کے سامنے، اپنے بھائی بہنوں کے سامنے، چچا تایا کے سامنے، پورے خاندان میں اپنے شوہر کی وہ برائیاں بیان کرتی ہیں جو برائیاں، بھائی ہم سب جانتے ہیں بعض چیزیں شوہر کی ایسی ہوتی ہے اگرچہ وہ یہ عیوب ہو لیکن بیوی کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں جانتی، انسان ہے، اور بیوی کے اندر بعض عیوب ایسے ہوتے ہیں شوہر کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت ان عیوب کو نہیں جانتی، اور آج ہماری نادان نوجوان طبقہ ایسا کر رہا ہے، جھگڑوں کے وقت میں یہ لڑکا بیوی کی پورے خاندان میں اور دوستوں میں اور پورے محلے میں برائیاں بیان کر رہا ہے، اور لڑکی بھی ویسے ہی شوہر کی برائیاں بیان کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے منشا کے خلاف ہے۔ قرآن نے بیوی کو شوہر کا لباس اور شوہر کو بیوی کا لباس قرار دیا، اسے ذہن میں رکھنا چاہیے، اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ہدایت دی ہے کہ ہم لوگ مال ایک دوسرے کا حرام اور ناجائز طریقے سے نہ کھائیں، بہرحال اس کی تفصیل ہے اور کئی جگہ اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صحابی رسول اصل میں دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیں، قرآن پاک کی جو آیات نازل ہوئی ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ روئے زمین پر کوئی واقعہ رونما ہوا، اس واقعے کے تحت اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی اور صحابہ کرام تک ہدایت پہنچانی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی وجہ سے کچھ آیات اور کچھ صورتیں نازل فرما دی۔
اور بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا، بس آیات نازل کرنی مقصود تھی، اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی۔ تو یہ جو پہلی قسم ہے کہ جہاں ایک واقعہ ہوا تھا اس کے تحت اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی، اس واقعے کو ان آیات کا شان نزول کہا جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک واقعہ رونما ہوا، اس واقعے کے سلسلے میں ہدایت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی، تو ان آیات کا اس واقعے کو شان نزول کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اصل میں ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہودی تھے اسلام لانے سے پہلے، اور صرف نارمل یہودی نہیں، توریت کے بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، جب مسلمان بنے تو ان کے ذہن میں بات آئی کہ ہفتے کا دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں معتبر دن ہے، متبرک دن مانا گیا ہے۔ جیسے امت محمدیہ میں جمعہ کا دن محترم ہے، جمعہ کے دن کو تمام دنوں کی عید قرار دیا گیا ہے، تمام دنوں کا سردار قرار دیا گیا ہے، ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ہفتے کے دن کو دنوں کا سردار، دنوں کی عید قرار دیا گیا تھا، محترم قرار دیا گیا تھا۔ نمبر ایک تو یہ، اور نمبر دو پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کے گوشت کو کھانا ناجائز قرار دیا گیا تھا، اونٹ کا گوشت تو ان کے لیے حلال نہیں تھا۔ اور یہ دونوں چیزیں امت محمدیہ میں مختلف ہیں۔ ہمارے پاس ہفتے کا دن محترم نہیں بلکہ جمعہ کا دن محترم ہے، اور گوشت، اونٹ کا گوشت ہمارے پاس حرام نہیں بلکہ حلال ہے، دو چیزوں میں اختلاف ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ جمعہ کا دن حضرت موسیٰ کی شریعت میں محترم تھا، اس کا احترام لازم تھا، اور ایسا نہیں ہے کہ امت محمدیہ میں اس کی بے احترامی کرنا ضروری ہو، بھائی نارمل دن ہے وہ، تو اگر میں اس کا احترام کر لوں تو یہاں منع نہیں ہے احترام کرنا، اور وہاں احترام کرنا ضروری ہے، تو اگر احترام کر لوں تو پھر یہ شریعت پر بھی عمل ہو جائے گا، اس شریعت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ جہاں تک اونٹ کے گوشت کا تعلق ہے تو اونٹ کا گوشت دین محمدی میں کھانا فرض نہیں ہے کہ کھاؤ تو ہی جائے، ضروری ہے، نہیں کھائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، ایسے کوئی بات نہیں، دل چاہو تو کھاؤ ورنہ کوئی بات نہیں۔ لیکن امت موسوی میں، شریعت موسوی میں اس کا کھانا حرام تھا، اس لیے میں ایسا کرتا ہوں کہ وہ زندگی میں کبھی نہیں کھاؤں گا۔ یہاں کھانا ضروری نہیں ہے، وہاں کھانا حرام ہے، اس لیے نہیں کھاؤں گا۔ امت محمدیہ میں رہتے ہوئے دین محمدی پر بھی میرا عمل ہو جائے گا اور دین موسوی پر بھی میرا عمل ہو جائے گا۔ جب انہوں نے یہ سوچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کے ذریعے سے ان کو تنبیہ فرمائی اور یوں فرمایا کہ کامل طور پر دین میں داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، کامل طور پر دین میں داخل ہو جاؤ۔ تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آ جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی شریعت کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ادھر داخل ہو گئے، بس داخل ہو گئے، یہاں داخل ہو جانے کے بعد پھر وہاں کا خیال کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، کامل طور پہ داخل ہو جاؤ، یہاں رہتے ہوئے وہاں کی شریعت کا بھی تم خیال نہیں کر سکتے۔ یہاں سے بس ایک بات ذہن میں رکھیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے کے لیے حضرت موسیٰ کی شریعت پر عمل کرنا بھی جائز نہیں ہے، تو بدعات و خرافات پر عمل کرنا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ میری مرضی، میں نے بنا لیا، میں یہ کرتا ہوں، اسے کرنے لگ گیا، ہمارے دادی کرتے ایسا تو میں کرنے لگ گیا، ہمارے خاندان میں یہ نہیں ہوتا تو میں نہیں کروں گا، ہمارے خاندان میں ایسا ہی ہوتا تو میں یہی کروں گا۔ یہ سب خرافات اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں برداشت کریں گے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کے لیے حضرت موسیٰ کی شریعت پر عمل کرنے کو بھی قبول نہیں فرما رہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ بدلہ لینے کا وقت آئے تو بدلہ لینا فرض ہے، جبکہ سامنے والا اتنا بے شرم ہو کہ اگر بدلہ نہیں لیں گے تو اور زیادہ ظالم بن جائے گا۔ ہاں، اگر معاف کرنے کی صورت میں اس کی اصلاح کی امید ہے تو معاف کرنے کی اجازت ہے، لیکن جس بندے کی حالت ایسی ہو کہ وہ اتنا بے شرم ہے، ہوتے ہیں لوگ، ہم سب جانتے ہیں، ظالم لوگ جو ظالم بنتے ہیں نا، ہم اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنے ضلع میں، اپنے صوبے میں، اپنے ملک میں نیچے سے اوپر دیکھتے چلے جائیں، جن لوگوں کو شروع میں ظلم کرنے کے بعد بدلہ نہیں لیا گیا ان سے، وہ آج دنیا کے بڑے ظالم بنے ہوئے ہیں۔ اگر پہلے ہی وقت میں بدلہ لے لیا جاتا تو پھر ان کا ظلم اتنا زیادہ نہیں بڑھتا۔ ہاں، اگر بے شرم نہیں ہے،
اس کو معاف کرنے کی صورت میں اسے شرم آئے گی اور ظلم سے باز رہے گا تو پھر معاف کرنا بڑی فضیلت کی بات ہے۔